چند لمحوں بعد نازیہ نے دروازہ کھولا۔ اس دن انہوں نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ ہمیشہ کی طرح دلکش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہلکے سے گیلے تھے۔ ان کی معصومانہ مسکراہٹ کو دیکھ کر تو کوئی بھی پاگل ہو جائے۔ چہرے پر ایک تازگی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے کہا، آؤ اندر آ جاؤ زاہد، آج اس دوپہر میں کیسے آنا ہوا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو سوچا آپ سے چائے لے لوں۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ کوئی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا۔ میرے گھر پر پتی بھی ختم تھی تو میں نے سوچا آپ سے لے لی جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے صرف پتی دے دیں، میں خود ہی چائے بنا لوں گا۔ مگر نازیہ نے کہا، نہیں آپ اندر آئیں، میں اچھی سی چائے آپ کو بنا کر پلاتی ہوں۔ ویسے بھی گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے، سر میں اکثر ہی درد ہو جاتا ہے اور جب تک چائے نہ پی جائے تو سر کا درد کہاں ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد زاہد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ نازیہ نے اسے کہا کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں بس چائے بنا کر لاتی ہوں، اسی بہانے ہم کچھ باتیں بھی کر لیں گے۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تو بور ہو جاؤں گا۔ چلو یہاں کچن میں آپ چائے بنانے کے ساتھ ساتھ میرے سے باتیں بھی کر لیں گی۔ اصل میں مجھے اس کی دلکش ادا بھانے لگی تھی۔ میں جب سے اس محلے میں آیا تھا میری نازیہ سے ملاقاتیں بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر میں اکیلی ہوتی تھی کیونکہ اس کا شوہر ملک سے باہر ہوتا تھا اور میں کرائے کے مکان پر سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ اکثر ہی کام سے لیٹ ہو جاتا تھا، کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا تو کبھی چائے پینے میں تنگی ہوتی تھی، اور اکیلے رہنا تو ویسے ہی محال ہے۔ اسی دوران میری نازیہ سے ملاقات ہوئی تھی جس نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے گھر آ جانا۔ اب جبکہ وہ میرے لیے چائے بنا رہی تھی، چائے کی خوشبو کے درمیان ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچن میں گرمی بہت زیادہ تھی لیکن باتوں میں اتنی شدت تھی کہ گرمی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ تو چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھے کہا، زاہد آپ سارا دن کہاں مصروف رہتے ہیں؟ نوکری کرنے کے بعد جب آپ گھر آتے ہوں گے تو بور ہو جاتے ہوں گے۔ نازیہ نے اپنا بھی حال بتایا۔ اس نے کہا، میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی سارا دن اکیلے بور ہوتی ہوں، ہسبینڈ یہاں ہوتے نہیں ہیں، ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے میں اکیلی پڑ سی گئی ہوں۔ آج وہ کچھ اداس سی لگ رہی تھی۔ زاہد نے مجھے کہا کہ وہ آپ کے لیے ہی تو کماتے ہیں تاکہ آپ کو خوشیاں مل سکیں۔ جب زاہد نے مجھے یہ بات کی تو میں نے گہری سانس لی۔ زاہد نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں ہلکی سی اداسی جھلک رہی ہے۔ میں نے زاہد کو کہا کہ خوشیاں صرف پیسوں سے نہیں ملتی زاہد، کبھی کبھی انسان کو یہ تنہائی بھی تھکا دیتی ہے۔ اب آپ بھی تو اکیلے رہتے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ نازیہ کی یہ بات زاہد کے دل کو چھو گئی۔ اس نے اس کی بات کو اپنے دل میں کہیں چھپا لیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور نازیہ کو دیکھنے لگا۔ چائے اب بھی اچھی طرح سے ابل رہی تھی، اس میں بھاپ اٹھ رہے تھے اور اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ آج نازیہ کے چہرے کی تکلیف کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوراً گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی رومانوی اور دھیمے انداز میں چمک سی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے دھیمی اور مدھم آواز میں کہا، زاہد میری کمر میں پچھلے دنوں سے ہی شدید درد ہو رہا ہے، گھر کے کام کر کر کے اور جھک جھک کر میری کمر بالکل اکڑ چکی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں لیکن باہر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ زاہد نے کچھ نہ سوچا اور کہا کہ لائیں میں آپ کی کمر دبا دیتا ہوں۔ نازیہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور پھر بالکل بھی وقت ضائع نہیں کہا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ میری کمر تھوڑی سی دبا دو تاکہ میں چلنے پھرنے کے قابل تو ہو جاؤں۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھ نازیہ کی کمر پہ تھے۔ میں نے ہلکے ہاتھوں سے نازیہ کی کمر کو دبانا شروع کیا۔ نازیہ تھوڑی دیر بعد بولی کہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک جادو سا تھا اور ہلکا سا اصرار تھا کہ اس کے اور قریب آیا جائے۔ میں بھی انکار نہ کر سکا۔ میں نے اس کی کمر کو اور دبانا شروع کیا۔ اس ٹائم پر ہم دونوں کے ہی دل زور زور سے دھڑک رہے تھے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ دراصل یہ سب اکیلے پن کی وجہ تھی۔ نازیہ بھی اکیلی تھی اور میں بھی اکیلا تھا۔ نازیہ نے بتایا کہ اس کا شوہر اس پہ بالکل توجہ نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔
وہ بار بار مجھے شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اسے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ آیا۔ میری سوچ نازیہ کے بارے میں بدلنے لگی تھی اور میرے قدم خود بخود نازیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر نازیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چولہے کو بند کر دیا۔ جب نازیہ صوفے پر بیٹھ گئی تو میں نے اس کا سر بھی دبانا شروع کر دیا۔ نازیہ نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب اس کے لہجے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ نازیہ نے زاہد کو کہا، مجھے پہلی بار اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ میرے شوہر کو باہر کے ملک گئے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک مجھے کسی نے نہیں چھوا۔ آج تم نے میرے اندر ایک ایسا جادو کیا ہے، یہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اب نازیہ کا حسن اور اس کی دلکش رنگت میرے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ میں اس سے اب ایک لمحہ بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا اور سامنے والی کی بھی یہی مرضی تھی۔ نازیہ نے بھی کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ میرے پورے جسم میں اس وقت سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ نازیہ نے ایک گہرا لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے بالکل نرمی کے ساتھ اس کی کمر کو اور زیادہ دبانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک دھیمی آواز میں کہا، ہاں زاہد، بالکل، ہاں، اسی جگہ پر درد ہو رہا ہے۔ میں نے ہدایت کے مطابق اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے نازیہ کی کمر کو اچھے سے دبایا اور اس دبانے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں کافی فرق پڑ چکا تھا۔ وہ کچن میں دوبارہ چائے بنانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کہا کہ اب آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ میرا بے حد شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اب دونوں کے درمیان ہی کوئی ہچکچاہٹ باقی نہیں رہی تھی۔ زاہد کہیں نہ کہیں نازیہ کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ ابھی شادی شدہ نہیں تھا اور اس کے دل میں نازیہ کے لیے محبت ابل رہی تھی۔ نازیہ جو کہ شادی شدہ تھی، وہ یہی سوچ کر پریشان تھا کہ آخر اگر اس کا شوہر آ گیا تو کیا ہوگا۔ نازیہ کا دل بھی اب بدل چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے اس طرح سے محبت نہیں کرتی تھی جیسے محبت کرنے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اس نے زاہد کو بتایا کہ آج اسے زاہد کے ساتھ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کاش اس کا شوہر بھی اسے اسی طرح ٹائم دیتا تو اسے کبھی بھی اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہوتا، مگر شاید اس کے شوہر کو اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر زاہد نے نازیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان رومانوی تعلقات قائم ہو گئے۔ زاہد روز نازیہ سے ملنے اس کے گھر آتا۔ وہ دونوں خوب باتیں کرتے، چائے پیتے، کھانا کھاتے۔ نازیہ کی اکیلے پن کی کمی کو اس نے دور کر دیا تھا اور کہیں نہ کہیں زاہد بھی نازیہ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ نازیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی، کیونکہ اب اس کا اپنے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے زاہد کو بھی یہ سب بتا رکھا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں اتنا مگن رہتے کہ انہیں نہ دن کا احساس ہوتا اور نہ ہی رات کا۔ زاہد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنا کرائے کا مکان چھوڑ کر خود کا مکان لے گا اور نازیہ سے شادی کرے گا۔ نازیہ نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے اپنے شوہر سے طلاق بھی لے لی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتا اور شاید وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد نازیہ نے زاہد سے نکاح کر لیا اور زاہد اس کی بہت عزت اور احترام کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ رشتے اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں تو خاموشی سے لا تعلقی کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ سٹوری محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔